9 ہجری کا واقعہ ہے، سن 9 ہجری پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، مدینے میں ایک آدمی فوت ہو گیا، لمبی لمبی داڑھی ہے اس کی، چہرے پر ماتھے کے اوپر محراب بنا ہوا ہے، اور وہ فوت ہوا، اندر سے اور ہے اوپر سے اور ہے، اندر سے منافق ہے، رئیس المنافق، منافقوں کا سردار، اور اوپر سے اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ مسلمان کہلواتا ہے۔ تو ابی منافق بیٹا وہ سچا صحابی ہے، حضرت عبداللہ ان کا بیٹا وہ صحابی رسول ہے، اور باپ اس کا کیا ہے؟ رئیس المنافق، منافقوں کا سردار۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی عطا ہے۔ کہیں بیٹا نبی ہے باپ کافر ہے، کہیں بیٹا نبی ہے اور باپ کافر ہے، کہیں باپ نبی ہے اور بیٹا کافر ہے، کہیں خامد نبی ہے اور اس کے گھر میں رہنے والی اس کی بیوی وہ کافرہ ہے، وہ کیا ہے؟ کافرہ ہے، اور کہیں گھر والا کافر ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ مسلمان ہے۔ بیٹا صحابی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن باپ وہ کون ہے؟ وہ منافق ہے۔ اور وہ کہتا ہے اپنے بیٹے سے کہ جب میں مر جاؤں نا تو اپنے نبی سے کہنا وہ میرا نماز جنازہ پڑھائے۔ تو بیٹا کہتا ہے ابا تو نے میرے نبی سے اتنی مخالفت کی ہے، اب مرنے لگا وصیت کر رہا ہے، کہنے لگا ہاں ہاں میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا پاپی ہوں، لیکن تیرا نبی بڑا رحیم و کریم ہے، تیرا نبی بڑا رحم دل ہے، تیرا نبی بڑا رحم دل ہے، اپنے نبی سے کہنا میرا کیا کرائے؟ نماز جنازہ پڑھائے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا بیٹا آتا ہے، حضرت عبداللہ صحابی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ فوت ہو گیا اور مرنے سے پہلے وصیت کر گیا کہ جب میں مر جاؤں اپنے نبی سے کہنا میرا نماز جنازہ پڑھائے۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر میرے نماز جنازہ پڑھانے سے تیرے باپ کی مغفرت ہوتی ہے میں تیرے باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ اتنے رحم دل نبی، اتنے کریم نبی، جنہوں نے کافروں کو بھی معاف کر دیا۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے، اور وہ اتنا بڑا منافق ہے، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے مسجد میں بیٹھتے، وہ آ کر کے ممبر رسول کو پکڑ لیتا، دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیتا اور آ کر کہتا لوگو مجھے رب کی قسم ہے یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ کیا کہتا؟ مجھے اللہ کی قسم ہے یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ اور جس وقت کافروں میں جاتا، منافقوں میں جاتا، تو کہتا لا ان رجعنا الى المدینۃ لا یخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون۔ تو کہتا توبہ نعوذ باللہ یہ نبی اور اس کے ساتھی ذلیل ہے، ہم عزت والے، ایسی بکواس کرتا۔ تو جب مسجد نبی میں آتا پیارے نبی کے ممبر کو پکڑ لیتا دونوں ہاتھوں سے، کہتا لوگو مجھے اللہ کی قسم ہے یہ اللہ کا سچا نبی۔ ایک جنگ کے دوران میں ایک کمبل گم ہو گیا، وہی منافق لوگوں کو کیا کہتا؟ کہتا کمبل گم نہیں ہوا، توبہ نعوذ باللہ یہ کمبل قیمتی تھا، توبہ نعوذ باللہ یہ نبی نے چھپا لیا۔ اتنے اتنے بہتان لگانے والا، حتیٰ کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والا، آپ پر تہمت لگانے والا وہی منافق تھا، ابی منافق۔ تو مرنے سے پہلے کیا وصیت کرتا ہے؟
کہتا ہے میرا جنازہ، حضرت عبداللہ سے کہتا ہے اپنے نبی سے کہنا وہ میری نماز جنازہ پڑھا دے۔ آقا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر میرے نماز جنازہ پڑھانے سے تیرے باپ کی مغفرت ہوتی ہے، میں جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برکت والا لعاب اس منافق بے ایمان کے منہ میں ڈال دیا کہ اگر میرا لعاب اس کے منہ میں ڈال دیا جائے اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اس کی مغفرت ہو جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس، اپنا قمیض اتار کے دے دیا کہ جاؤ اپنے باپ کو، حضرت عبداللہ سے کہا اپنے باپ کو پہنا دو، اس میں کفن دے دو، اگر اس کو کفن دینے سے میرا قمیض اللہ اس کی مغفرت کرتے ہیں تو ہو جائے، اس کی مغفرت ہو جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک جو ہے لباس، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، پیارے نبی کا کہ جسم کے ساتھ جو کپڑا لگا ہے نا، اللہ نے اس کو بھی کیا کیا ہے؟ پاک کیا ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈال دیا اور اس کو اپنا قمیض پہنا دیا، اور جب اس کا جنازہ پڑھایا اللہ نے جبریل امین کو بھیجا کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ اس کا 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھائیں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اللہ نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ اس کا 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھائیں میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ رحمت للعالمین نبی آقا فرماتے ہیں اگر مجھے پتہ چل جائے نا 72 مرتبہ میں اس کا جنازہ پڑھاؤں تو اللہ اس کو معاف فرما دیں گے، میں 72 مرتبہ بھی اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے کیا ہوں؟ تیار ہوں۔ تو اللہ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ اس منافق کے منہ میں سے میرے پیارے نبی کا پاک لعاب نکال لو، اس کے اوپر پیارے نبی کا جو قمیض دیا گیا ہے نا اس کو اتار لو، میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ لیکن ہمارے پیارے پیغمبر اتنے رحم دل ہیں، اتنے رحم دل ہیں، آقا نے فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے 72 مرتبہ میں اس کا جنازہ پڑھاؤں اللہ اس کو معاف کر دیں گے، میں اس کا 72 مرتبہ بھی جنازہ پڑھانے کے لیے کیا ہوں؟ تیار ہوں۔ اتنے رحمت للعالمین نبی۔